Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ کیا یہ نشانیاں آپ میں تو نہیں پائی جاتی؟ غور سے دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سایہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی برکت اور سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم یہ نشانیاں جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یار اللہ، جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں بھی ایک تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی ناراضگی کے باعث گمراہی میں تو نہیں جا رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی واسعہ اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان سے غافل رہتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی ایسے لمحے میں نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاید کہ ہم ان نشانیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ شاید ہم انہیں پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو آئیے ان 5 نشانیوں کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کے دل سے سکون، اطمینان کو نکال دیتا ہوں۔ سکون چھین لینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے قریب آ گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک رد سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب سے نیک اور صالح لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کو دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو کہ کسی سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ایسے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائیں تو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ بندے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن اس کے مال میں سکون، برکت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پانچویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل کو گناہوں کے لیے حسد کر دیتا ہے، یعنی وہ برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا، وہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے۔
یہ 5 نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر ڈھونڈا تو آپ کو نہیں پایا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ بستر کے سرہانے پر پھیرا تو وہ آپ کے قدموں کے تلوے سے جا لگا، دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک، میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے کیا کریں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فضائل پڑھیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے جو ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے راضی رہتے تھے، ان کی سیرت کو پڑھیے۔ اسی طرح تکلیف، مصیبت، پریشانی، غربت وغیرہ پر ملنے والے ثوابات کا مطالعہ کریں۔ مثلاً آپ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نمبر 1، جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ جس بات پر دل میں شکوہ آئے، بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک سے دعا کرے۔ مثلاً کسی سے غربت آ گئی تو صبر سے کام لیا کرے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اللہ پاک سے راضی ہو جائیں اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اپنے نیک بندوں کی تفسیریں پڑھیں، جیسا کہ صحابہ کرام کی کتابیں پڑھ لیں اور پیارے اکرام کی آپ قصے پڑھ لیں اور امہات المؤمنین کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ علم حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن کو دوسری طرف یعنی کہ شیطان کی طرف نہیں جانے دیں گے، شیطان آپ کو بہکا نہیں سکے گا اور آپ ہمیشہ سیدھی راہ پر ہی رہیں گے اور قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ ہر مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، کرم اور فضل کرے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور ہمیں ہمارے بچوں کو نیک اور صالحہ اور پاک باز بنا دے، اور اللہ
تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زنا جیسے برے ارتکاب سے بچا لے اور نیکیوں کے راستے پر میرے مولا چلا دے۔ اللہ پاک تمام امت پر اپنا کرم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام خوبصورت رحمان اور رحیم ہیں۔ انہی نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ضرور بخش دیں گے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے اور آپ کے درجات کو بھی ضرور بلند کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے، اپنا فضل کرے اور اپنا کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔